سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ہمارے پاس ہمارے سامنے ٹارگٹ ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. کیوں انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے دنیا کے اندر معاملات تعلقات ہر وقت کی راستوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور انسان کی فطرت میں کہ وہ جلدی سی چیز کو قبول کر لیتا ہے, اور دنیا کے رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. غفلت جس میں سب سے بڑی چیز ہے, اور جو چیز ہے یہ کہ وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک ہو, لیکن کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو, نو نقصان بندوں کا نقصان اللہ پسند نہیں کرتے, تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے کہ ہمیں موقع دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم محبت کو پیدا کریں, جن کے دلوں میں ہے وہ محبت کو بڑھائیں. دیکھیں اللہ تک جو اللہ کا حکم ہے, سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ پر ایمان لائے انسان. ایمان کے بعد جو دوسری چیز ہے اتقو, یہ جسے قرآن میں ایک آیت بھی ہے اتقو وآمنوا وعملوا الصالحات. اللہ سے ڈرنا دوسرے انسان کا معاملہ ہے. جب انسان اللہ سے ڈرنے کے بعد تیسرا معاملہ آتا ہے عمل کا, چوتھا معاملہ آتا ہے عمل صالحات کا, خالص عمل جو اللہ کے ہم قبول ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے قرآن میں اللہ یحب المحسنین, تو میرا پیارا بندہ بن گیا, تو میرا دوست بن گیا. اللہ پاک ہمیں اس درجے تک نصیب فرمائے پہنچنا, کتنی پیاری بات ہے دوست. تو ایمان ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کے لیے اب چیز جو چاہیے وہ کیا ہے, اتقو ہے. یہ جو ہے رمضان کا آپ دیکھ رہے ہیں بیسک نقطہ ہے. اب آپ سوچیں گے تقوی جس کو معام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے بندہ ڈرے. دیکھیں آپ بیسک پوائنٹ اس روزے میں یہی ہے کہ بندے کو ڈرنا سکھایا جاتا ہے. جس طرح ڈرنا یہ کیا کہ روزہ رکھنے کے بعد بندہ روزہ نہیں توڑتا, تنہائی میں بھی روزہ نہیں توڑتا. کیوں؟ اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے.
اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو وہ ڈر کہاں سے آ گیا سوچیں. ایک دم یہ ڈر کہاں سے آ جاتا ہے ہمیں. باقی چیزیں جو ہم دیکھ لیں ساروں پہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہ فلاں کام نہ کرو فلاں نہ کام کرو، پھر بھی ہم کرتے ہیں. لیکن روزے میں بیسکلی دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ انسان کو اللہ نے کیسی پیاری پریکٹس کرائی ہے کہ پورا 30 دن یہ خوف اور ڈر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی نقطہ ہے اس مہینے کا. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ خوف ہم کیسے حاصل کریں، کس طرح بندے میں یہ خوف آیا. خوف کا بہترین راستہ، بلکہ ابتدا جو ہوتی ہے اس راستے کی کہ بندہ اللہ سے ڈرے، محبت ہے. محبت ہے. محبت ہو جائے انسان کو وہ خوف ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈیفرنٹ خوف ہو جاتا ہے. اب یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے گا، مجھے آگ میں جلا دے گا. پھر خوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی رہے. یہ اصل جو ہے ایمان کے بعد بندے کو خوف چاہیے انسان کے اندر کہ اللہ کی سب محبت ہو، انسان کی اپنے رب سے محبت ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محبت کے بڑے درجے رکھے اور اللہ تعالیٰ ملتا بھی اسی خوف سے ہے بندے کو. یہاں تک اس کو حاصل کرنے کے بھی مختلف ذریعے ہیں. مطلب بہت سی چیزیں ہیں. کوئی اللہ کے محبت حاصل کرنے کے لیے مجاہدات شروع کرتا ہے، عبادات شروع کر دیتا ہے، کسی لائن سے عبادت شروع کر دیتا ہے. لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا. کسی کا کوئی ذوق ہوتا ہے، کسی کا کوئی ذوق ہوتا ہے. اللہ پاک نے ایک راستہ بتایا بڑا خوب، کیونکہ میں نے بھی اسی راستے کو پکڑا تھا. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ تو اپنی پسند ہے نا انسان کی، اللہ سے محبت کرنے کی. اس میں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے تو بتا رہا ہوں. اللہ نے اختیار کر کے دیکھی. میں نے صائم بھی تھا، میں قائم بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، باقی سارے کام بھی کرتا تھا. لیکن وہ کہیں نہ کہیں انسان فیل ہو جاتا ہے، اس میں کسک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، دیکھیں محبت انسان کسی کرتا ہے. دنیا نام آپ کسی پھول کو دیکھتے ہیں، آپ پسند آتا ہے، آپ سے محبت کر رہے ہیں. پھول سے، گلاب سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ آخر گلاب مرجھا جاتا ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. محبت کی جتنی آپ دنیا کی محبتیں آپ دیکھیں، ایک دن اس میں زوال ضرور موجود ہے. اس میں کیا ہے؟ زوال موجود ہے، اس میں ختم ہو جاتی ہے. کچھ دیر تک کچھ دیکھیں گے آپ، پھر اس کا رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس محبت کا اپنی اصلیت پہ آ جاتی ہے. کوئی حسن جو ہے دائمی نہیں ہے، اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ خوبصورتی ختم ہونا شروع ہوتی ہے اس چیز میں، زوال دائمی نہیں ہے. لیکن اللہ کی محبت جو ہے وہ دائمی ہونی چاہیے، تو ہمیشہ کی محبت چاہیے ہمیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کوئی دائمی محبت ہو. تو دائمی محبت حاصل کرنے کے لیے دائمی محبت چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی انتظام رکھا ہے کہ جب مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ایسی چیز سے محبت کر جو ہمیشہ قائم رہنے والی محبت ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ایسی محبت آپ کریں گے جو دائمی رہنے والی محبت ہے، پھر آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی جو ہمیشہ محبت میں دائم رہنے والا ہے. اللہ کی ذات ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کس سے محبت کریں جو دائمی محبت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ کسی ایسے بندے سے محبت کر جو مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک راستہ بتایا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ کسی ایسے بندے سے محبت کر جو مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ کیونکہ اس کی محبت دائمی ہے. سبحان اللہ جو مجھ سے محبت کر رہا ہے اس کی محبت تو دائمی ہے. سبحان اللہ وہ کبھی اس پہ زوال آئے گا نہیں بلکہ وہ بڑھتا ہی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو بڑھتی رہتی ہے محبت. سبحان اللہ. تو جب تو اس سے محبت کرے گا تو تیری اندر بھی دائمی محبت آنا شروع ہو جائے گی سبحان اللہ اس بندے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں حدیث میں کئی حدیثیں اس پر ہے کہ ایسا بندہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کسی بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے. کیا انعام اس کے لیے رکھے. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اور نبی ان کی خدمت کے اندر یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں سبحان اللہ اور محبت کی وجہ کوئی اس کا حسن نہیں ہے کوئی اس کی دولت نہیں ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث مطلب سنا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کوئی میرا اس سے کوئی دنیاوی تعلق نہیں کاروبار نہیں ہے کسی قسم کا کاروبار نہیں ہے لیکن اس میں ایک چیز مجھے نظر آتی ہے جس سے مجھے کھینچتی ہے وہ سبحان اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ اور وہ اس کے جو ہے انداز ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی باتیں سن کے بڑا لطف آتا ہے سبحان اللہ اس کی صحبت میں لطف آتا ہے. سبحان اللہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. لیکن مجھے ایک نقطہ میرے ذہن میں یا سوچا وہ سلجھا دیں آپ. کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو بڑے پیارے عمل کرتا ہے اس کی گفتگو بڑے نرم ہے ملائمت ہے اس کی باتیں پیاری ہیں چلنا پھرنا خوبصورت لگتا ہے مجھے اس کا ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ لیکن اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ بڑی کمی محسوس کرتا ہوں. نقل کرنا چاہتا ہوں اس کی لیکن مجھ سے ہوتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت ہے اعمال اس درجے تک نہیں پہنچتے. سبحان اللہ. تو اللہ نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کسی کو پریشان گھبراتا کیوں ہے تو تجھے نہیں معلوم کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں تیرا حشر اسی کے ساتھ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ تو شخص جنت ہی ہے ہائی مقام پہ ہوگا وہ تو اللہ کے دوستوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کی محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ کہ تو نے اس سے محبت کی ہے اور خالص میری وجہ سے پسند آیا تجھے آدمی تو دنیا میں تعلق نہیں تھا اس سے بس تجھے اس سے محبت ہو گئی. میری محبت کی وجہ سے تو اس کی خدمت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے تو اس کے آگے پیچھے ملتا ہے میری محبت سے تو اس کو دیدار کرتا ہے میری محبت کا تو اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. اور جب تو میری محبت سے کچھ کرتا ہے تو اس کا بدل یہ تھا تجھے اس پہ سکون ملتا ہے سبحان اللہ. میری رحمتیں تجھے ملتی ہیں. سبحان اللہ. یہ کیسی عجیب بات ہے. دیکھیں اب یہ محبت جو ہے اصل میں ہے کسی انسان سے محبت تو کیونکہ جو سارے ریئیکشن جو تیرے ہیں اس کے ساتھ ہیں سب کچھ تو میری محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہے. بس پھر اللہ نے انعام اتنا بڑا رکھ دیا کہ فکر نہ کر تو یہ فکر نہ کر تو اعمال جیسے کرے گا یا نہیں کرے گا اگر تیری غلطی بھی ہوں گی لیکن تیرا حشر میں اس کے ساتھ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ ایک راستہ ہے نا جنت اللہ کو پانے کا سبحان اللہ. جنت کو حاصل کرنے کا. تو میرے بھائیوں کو ایسے ہی کام کر لیں ہم سب سے آسان کام ہے. سبحان اللہ. اگر ہم وہ اعمال نہیں کر سکتے یا اتنے جب مجاہدہ نہیں کر سکتے اتنی کوشش نہیں کر سکتے تو کسی ایسے انسان کو تلاش کریں دنیا کے اندر سبحان اللہ. کہ جس سے آپ کو اس سے محبت ہو جائے سبحان اللہ. آپ کو اس کی خدمت کرنے میں مزہ آئے اس پر بیٹھنے میں مزہ آئے اس کی گپ مارنے میں مزہ آئے دل سے ہونا کوئی پتا ہو کسی کو کسی نے پتا نہ ہو وہ آدمی حیران ہو کہ مجھ سے کیوں محبت کرتا ہے یہ شخص اس کہتے ہیں چیچڑ ہو جائے گا ساتھ چپک جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی مشکل بات ہے اتنی مشکل بات ہے کہ اس کے اللہ کے نبی دعا سے کہنا بس حب کا حب جو حب کا مجھے حب اللہ تو ہی دے دیں مجھے ایسے انسان کی محبت نہ مجھے اس سے ایسی محبت ہو جائے اس آدمی سے ڈائریکٹ جنت ہے الحمد للہ. حدیث کے اندر آتا ہے
کہ سبحان اللہ، یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اعمال وغیرہ تو ان کے تو نہیں ہوں گے، لیکن جس وقت میں قبروں سے اٹھے ہوں گے، کیونکہ مختلف کیفیات کے ساتھ انسان قبروں سے اٹھے گا، اللہ معاف فرمائے، عجیب عجیب حالات سے ہوں گے، جس حال سے انسان مرے گا اسی حالات کے ساتھ اس کیفیت سے آخر محشر میں اٹھے گا، کس حال میں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کس شکل میں ہوگا، اس وقت تو عجیب رنگ ہوگا دنیا کا، کیونکہ اصلیتیں نکل رہی ہیں انسانوں کی۔ تو اس وقت جو ہوگا ایک شخص، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبروں سے جو نکلیں گے ان کے چہرے جو ہے وہ نور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہرے ہوں گے، ڈوبے ہوں گے۔ اور ابھی جب بھی قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو ان کا اہتمام پہلے کر دیا جائے گا، ان کے لیے سٹیج بنائے گئے ہوں گے، سنگ مرمر موتیوں کے سٹیج بنے ہوں گے، اس حال سے قبر سے نکل رہے ہیں اور ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے، سٹیج بنائے جائیں گے ان کے، اور پھر اس ممبر سجایا جائے گا، اس پر اس ممبر پہ ان کو بٹھایا جائے گا، طبرانی کی حدیث ہے، اس ممبر کو جمع کیا جائے گا، پھر ساری دنیا کو ان کو دکھایا جائے گا، ان کو دیدار کرایا جائے گا، ان لوگوں کو اشتہار دکھایا جائے گا، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ تم معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس راستے کو اختیار کیا تھا انہوں نے کہ اس شخص سے محبت کرتے تھے جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آدمی اس پہ کوشش کر لے، دنیا میں رہ رہے ہیں کہ مجھے شارٹ کٹ ہی مار لیں، شارٹ کٹ تو نہیں ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو پرسنل باتیں بتاتا ہوں کہ ہر طریقے سے مجاہدہ کر کے دیکھے، ہر طریقے سے مجاہدہ کر کے دیکھے، لیکن جیسے حضرت سے محبت کر کے دیکھے عجیب معاملہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو چیزیں زندگی میں چھٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، مشکل ترین چیزیں تھی جو چھوٹ نہیں سکتی تھی، ہوا کی طرح نکل گئی الحمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جب انسان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، یہ امرتک اللہ کونوا صادقین فرمایا اللہ تعالیٰ، کتنی آسانی سے یہ درجہ مل جاتا ہے انسان کو تقوی کا۔ 30 دن اللہ پاک ہم سے پریکٹس کرا رہا ہے کہ ان میں کہیں تقوی آ جائے، 30 دن پریکٹس لگ رہا ہے، لیکن کیسا کمال ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کی صحبت میں یہ کمال رکھا ہے، یکسوان صحبت بہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک لمحہ اس کے پاس آدمی جائے کہ یا مجھے اس کی محبت مل جائے چاہیے، بس ختم، پھر محبت ہے۔ ہماری ایک حدیث آ رہی ہے، آپ کو سناتا ہوں حدیث، ابو یعلا کی حدیث ہم سے کہتے پھر محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، پھر وہ شخص بھی محبت کرنا شروع کر دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب چیز یہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ کہ دونوں کی محبتیں چلتی ہیں، اب وہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور دونوں نے حاصل کیا کرنا تھا، اس سے وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، عجیب چیز ہے، دیکھیں آپ، سبحان اللہ، یہ یاد کی حدیث سنا سبحان اللہ، کہ اب دونوں مطلب دونوں کیا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرتے ہیں، تو اب میں کس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں، سبحان اللہ، کہ میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، آگے بڑھا ہوا ہے، نہیں سمجھے بات، کہ جب آپس میں محبت ہوتی ہے نا، کہ جس کی محبت زیادہ ہوگی، جو زیادہ محبت کر رہا ہوگا اس شخص سے، وہ میرے قریب زیادہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کمپٹیشن رکھ دیا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیں جس میں کمپٹیشن رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، تو یہ عجیب راستہ اللہ پاک نے دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ عرش کے سائے کے اندر روز حشر میں قیامت کے روز جو خاص جگہ ایک میں دوں گا انسان کو اپنے سائے کے اندر، اس شخص کو دوں گا کہ جو شخص میری وجہ سے کسی انسان سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ،
اس نے محبت کی میرے بندے سے. اور کس لیے کی؟ اس کی نہ حسن سے کی، نہ اس کی دولت سے کی، نہ اس کی مال سے کی، نہ اس کی چیز سے کی. کس لیے؟ اس کے اندر اللہ کی محبت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اس کے بعد بیٹھتا ہوں تو سکون آتا ہے. سبحان اللہ. اس کے پاس سے مجھے دین نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے پاس سے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی باتوں میں انس نظر آتا ہے. سبحان اللہ. گناہ کرتا ہوں تو مجھے سختی سے گناہ سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. کبھی محبت سے بچاتا ہے، کبھی سختی سے بچاتا ہے. ہر ہاتھ میں کھینچ کھینچ کے مجھے جہنم سے نکال کے لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے دوستو ایک رمضان کا پیغام بڑا اچھا ہمارے لیے کہ اللہ کی محبت کو پیدا کرو اور پیدا کرنے کے بعد بڑھاؤ، اس کو بڑھاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں کی محبت نصیب فرمائے کہ ہمارے پاس تو کچھ عمل نہیں ہے اتنا، کتنا اچھا کو دیکھیں آپ، ہم اس جماعت سے محبت کریں. یقین اللہ تعالیٰ مجھے سچی محبت دے اپنے شیخ سے، اور خوب دے الحمدللہ، کہ نہ ختم ہو جاتی، نہ شیخ کی جانے سے محبت کم ہوتی ہے بلکہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں پہلے تو وصال بھی ہوتا ہے نا ساتھ میں، پھر جدائی بھی آ جاتی ہے ساتھ میں، پھر اس سے اور زیادہ یاد آتا ہے شیخ. اس کو کہتے ہمارے ساتھ میرے حضرت ایسے بیٹھتے تھے، ایسے جاتے تھے، یہاں میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، یہاں اس طرح ملنے آتا تھا. پھر ایک دوسرا غم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے نا محبت کا. جی ختم نہیں ہوتی محبت، کیونکہ یہ دائمی محبت ہے. اس نے میں اللہ تک پہنچانا ہے اس محبت. تو اس محبت کو شارٹ نہ کریں، ایسی محبت جو اس کو شارٹ نہ رکھیں، اس کو ہمیشہ بڑھائیں، ہمیشہ بڑھائیں اس کو. تبھی بات ہے. آپ دیکھیں شیخ اور مرید کا جب تعلق ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. کتنی دور بھی چلا جائے، کتنے مائلز پہ بھی چلا جائے، لیکن اس میں ایک آنکھ لگ جاتی ہے محبت کی جو ساتھ ساتھ اس کے چلتی ہے. اس محبت کرنے والوں کے اللہ نے ایک پوری جماعت بنائی ہے دنیا کے اندر. اولیاء اللہ کی جماعت جس کو وہ کہتے ہیں نا، اولیاء اللہ کی پوری جماعت ہے. حشر میں نظر آئے گی آپ کو کہ کتنی بڑی جماعت اٹھے گی. کہ اور کہاں ہوں گے؟ انہی کے جھنڈوں میں جن سے وہ محبت کرتے تھے الحمدللہ. لیکن اس محبت پہ بھی آپ یاد رکھیں، ڈاکہ تو پڑتے ہیں نا، پھر شیطان تو کام کرتا ہے، نفس تو کام کرتا ہے. ہمیشہ اس کو بچا کر رکھیں اور اس پہ قائم رہے آدمی. تو یہ ایک ایسا راستہ ہے اللہ کو پانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس میں بڑی بشارتیں دی ہیں، اور بڑے بڑے انعامات اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ جو بندہ میری وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں اتنے بڑے بڑے انعام، حشر میں انعام، جنت میں انعام. جنت میں انعام ملنا ہے. کہاں حضرت کے درجات ہوں گی، کہاں ان کی بلندی ہوگی الحمدللہ، اور کہاں مجھ جیسا گناہ جا کے ان کے نزدیک بیٹھ جائے گا اس وقت جا کر. جنت میں ایسا ہوگا کہ جو اونچے مقام کے لوگ ہوں گے نا، اس نیچے والے ان تک نہیں جا سکیں گے. وہ آ سکتے ہیں نیچے، لیکن وہ اوپر نہیں جا سکتا. لیکن یہاں اللہ کا وعدہ ہو گیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر وہ نیچے بھی ہوگا نا تو وہ چلا جائے گا ملنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں تو خواب میں دیکھا حضرت کو الحمدللہ. بہت خوبصورت جنت ہے، بہت خوبصورت جنت ہے. اب جنت کی طرف کیا کرے آدمی، تو میں دیکھی ہے، دیکھی بھی ہے. اسی طرح حلقہ جماعت حضرت صاحب کا، سبحان اللہ. او الحمدللہ ویسے صاحب بیٹھے ہیں اسی انداز سے، بالکل جیسے بیٹھتے تھے چادر اوڑھ کے. اور تو میں اب سوچتا ہوں کہ میں اب حضرت سے ملنا ہے میں نے، تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں الحمدللہ. جیسے میں پہنچتا ہوں، جس طرح سے مجھے ریسیو کرتے دنیا میں، اسی طرح حضرت ہاتھ بڑھایا مجھے سینے سے لگا. سبحان اللہ. میرے بھائیو عجیب راستہ ہے محبت کا. سبحان اللہ. ہم کمزور ہیں اپنے مال میں، یقیناً ہم اس درجے کے مال نہیں کر سکتے، لیکن اسی طرف چلنا شروع ہو جائے آدمی کہ کسی آدمی سے محبت ہی رکھ لے، سبحان اللہ. ہاتھ ہی ملا لے اس کے ساتھ. سبحان اللہ.
صرف کس لیے؟ اللہ کی خاطر. وہ اللہ کی خاطر جھک رہا ہے، دنیا کی خاطر نہیں جھک رہا. اپنے آپ کو مٹا رہے، اللہ کی خاطر مٹا رہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھا اللہ کے لیے، حج کیا اللہ کے لیے، تو یہ عمل بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ عمل اللہ کے لیے، ایک انسان کے لیے نہیں. عمل کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کرتے ہیں اس رمضان میں ہمیں یہ راستہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس راستے پہ قائم رکھے. جو حضرات اس راستے پہ قائم ہے اللہ ان کو دائم رکھے اور قائم رکھے اس ذریعے سے. اور اس پہ بڑا حدیث پڑھیں تو بڑا سکون ملتا ہے آدمی کو. بھئی بعض دفعہ گھبرا جاتا ہے نا آدمی، خوف آنے لگتا ہے جہنم سے، آگوں سے، ایک دم خیال آتا ہے اس حدیث کا کہ آخر تجھے محبت تو ہے نا اس سے، اللہ نے وعدہ کی ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اللہ تجھے بچا لے گا اس حق سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں دوشی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صل شریف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نذكرك وبلغ يا موسى اللهم نسلك حبه وطي حبه حبك أحب إليه من نفسه والعليم وعبادته. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم استعملنا بسنتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي بیماروں کی دعا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بیمار کو شفا یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.